تنہائی میں ہو، سب کے سامنے ہو، کوئی کام کرتے ہوئے دل میں خیال آئے اگر لوگ دیکھ لے تو کیا کہیں گے، اگر یہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ گناہ ہے، اس گناہ کو چھوڑ دو، فدا اس کو چھوڑ دو، یہ گناہ ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ اور رسول سے دور کریں، یاد رکھیے وہ گناہ ہے، وہ فتنہ ہے، اللہ رسول کی نافرمانی گناہ ہے، فتنہ ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ ظلم ہے، گناہ ظلم ہے، نافرمانی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، ہر اعتبار سے جو اللہ اس کے رسول سے دور کریں، ان کی نافرمانی ہو، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے۔ حاضرین گرامی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے، لاحق ہوتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کے نتیجے میں۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ معصیت یا گناہ یہ شقاوت ہے، بدبختی کی علامت ہے، دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا ذریعہ ہے، خسران کا، نقصان کا سبب ہے۔ گناہوں کے باعث عبادت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، انسان کو عبادت اور اطاعت کی لذت نہیں ملتی ہے، شیطان کا ہتھ کنڈا بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک شریف انسان شریر بن جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے اس کی زندگی میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، دنیا اور آخرت کی جتنی خرابیاں ہیں، پھیلی ہوئی تمام برائیاں، بیماریاں، فساد، بگاڑ، ان سب کے تہ میں انسان کے گناہ کار فرما ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ اور سے سنی نوجوان، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، ہاں اللہ اس کے رسول کے نام پر فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے ہر کام کے لیے۔ یہ ہے گناہ، یہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ امراء و صدور کرام، علماء اور ذمہ داران اعظام،
जमात व जमीयत से मुंसलिक तमाम अमायदीन, मुंसलिकीन, मुताल्लिकीन और दूर दराज से, क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ रखने वाले मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, जिस मौजू पे मुझे आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करनी है वो है इंसानी ज़िंदगी पर गुनाहों के असरात। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ और ज़िली जमात अहले हदीस बेंगलोर अर्बन, सूबाई जमात अहले हदीस कर्नाटका और गोवा और इसी तरह से मुकामी जमइयात के सारे अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उनके हक़ में दुआ गो हूँ कि आपने ये जो बेहतरीन महफ़िल सजाई है, अल्लाह ताला हम सब के लिए इसको मीज़ान हसनात में शुमार फरमाए, नजात का ज़रिया बनाए और अल्लाह तबारक ताला सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। गुनाह के असरात इंसानी ज़िंदगी पर। वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं आपके सामने सबसे पहले खुलासा पेश किए देता हूँ चंद अल्फाज में, चंद जुमलों में, कि गुनाह के असरात इंसानी ज़िंदगी पर क्या है। खुतबा मसूना के बाद मैंने आपके रूबरू सूरतुर रूम की आयत नंबर 41 पढ़ी है। अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ही जामे अंदाज में फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की में, तरी में, बर्र बहर में, हर जगह पर जो फितना और फसाद है, बिगाड़ है, हर तरह की खराबियाँ हैं, याद रखिए इन सब के पीछे बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों के कमाइयाँ हैं, उनके करतूत की वजह से, गुनाहों की वजह से। ये साफ तौर पर अल्लाह ताला ने जामे अंदाज में फरमाया, बिमा कसबत ऐदिन नास। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ये मज़ा क्यों चखाता वो भी बयान किया, लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह तबारक ताला तुम्हें अपने किए धरे में से बाज़ का मज़ा चखाए। हर एक की सज़ा अल्लाह दुनिया में नहीं देता है, वयअफ़ु अन कसीर, बहुत सारों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है या आखिरत के लिए रख देता है। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे किए धरे का, तुम्हारे आमाल के बाज़ का मज़ा तुमको चखाए। क्यों चखाए? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये भूले बिसरे इंसान, ये जज्बात में मगलूब इंसान, शैतान के बहकाव में आने वाले इंसान बिसर गए हैं, भूला हुआ सबक पढ़ लें और दोबारा वापस आ जाए। लअल्लहुम यरजिऊन, ये मकसद है, ये खुलासा है। इस आयत में अल्लाह ने सब कुछ बयान फरमाया। खुश्क तरी में, बर्रो बहर में फितना फसाद है, बिगाड़ है, ये किस वजह से है? बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसान के गुनाह के ये असरात हैं। क्यों अल्लाह ताला ये करता है? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ये मकसद है। और उसके बाद आपको और हमें क्या करना है? लअल्लहुम यरजिऊन, लौट के आओ, पलट के आओ। हज़रात गिरामी, ख़वातीन मिल्लत, मासियत या गुनाह ये शकावत है, बदबख्ती की अलामत है, दुनिया और आखिरत में हलाकत का ज़रिया है, खुसरान का, नुकसान का सबब है। गुनाहों के बाइस इबादत की तौफीक ख़त्म हो जाती है, इंसान को इबादत और इताअत की लज्जत नहीं मिलती है, शैतान का हथकंडा बन जाता है और साथ ही साथ एक शरीफ इंसान शरीर बन जाता है। हर एतबार से उसकी ज़िंदगी में नुकसान ही नुकसान होता है। हाज़रीन गिरामी, दुनिया और आखिरत की जितनी खराबियां हैं, फैली हुई तमाम बुराइयां, बीमारियां, फसाद,
बिगाड़, इन सब के तह में इंसान के गुनाह ही कार फरमा है। अब जरा बताइए, आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को किस वजह से जन्नत से निकाला गया? ये गुनाह ही तो था, मासियत ही तो थी। आप बताइए कि दुनिया का पहला कत्ल हुआ, काबिल जो कत्ल किया अपने भाई हाबिल को, और उसके बाद क़यामत तक आने वाले गलत तरीके से जो खून और कत्ल होगा, उसका गुनाह उसके सर पड़ा। किस वजह से? ये गुनाह ही तो हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, आगे बढ़ें। कौम आद, कौम समूद और इसी तरह से फिरौन, नमरूद, हामान, कारून, शद्दाद, अबू लहब, अबू जहल, इन सब को हलाक किया गया। किस वजह से? ये तो गुनाह ही है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 40 में, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबि, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबि, उनमें से हर एक को हमने गुनाहों की पादाश में पकड़ लिया। इंसान के गुनाह के ये असरात हैं, ये मुदिर असरात हैं और नुकसानात हैं। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबि, उनमें से हर एक को हमने गुनाहों की पादाश में पकड़ लिया। और अल्लाह ने आगे बयान फरमाया, फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहिम हासिबा, उनमें से बास को पत्थरों से हमने हलाक व बर्बाद कर दिया है। वमिनहुम मन अख़ज़तहुम सैहा, उनमें से बास को चीख व पुकार के जरिए से हमने हलाक किया है। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द, उनमें से बास को हमने ज़मीन में धंसा दिया है। वमिनहुम मन अग़रक़ना, उनमें से बास को हमने डुबो दिया, गरक़ाब कर दिया है। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ताला उन पर जुल्म करने वाले नहीं हैं, अल्लाह ताला उन पर जुल्म नहीं किए हैं, बल्कि वलाकिन कानु अनफुसहुम यज़लिमून, ये लोग अपने आप पर जुल्म कर रहे थे, इन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है। उनके जुल्म की पादाश में इनको हलाक बर्बाद कर दिया गया है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये जुल्म है, गुनाह जुल्म है, नाफरमानी है, ये फितना है, ये फसाद है। हर एतबार से जो अल्लाह उसके रसूल से दूर करें, उनकी नाफरमानी हो, ये गुनाह है, ये मासियत है। हाज़िरीन इकरामी, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, जो भी मुसीबत तुमको पहुंचती है, लाक होती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे गुनाहों के नतीजे में। व याफ़ु अन कसीर, अल्लाह ताला बहुत सौ को माफ़ कर देता है, बहुत सारे गुनाहों को दरगुजर फरमा देता है। गुनाह क्या है? गुनाह किसको कहा जाता है? आइए गुनाह का जामे तसव्वुर जो शरीयत ने पेश किया मैं आपके सामने रखता हूँ। नबी की ज़बानी हदीस मुसनद अहमद में है और तबरानी कबीर में है, मुस्तदरक के हाकिम में है। रावी हदीस है अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं एक आदमी ने नबी से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, कहा अन्ना रजुलन सअल रसूलल्लाह, एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है, मल ईमान, ईमान क्या है? अभी आपने शिर्क के बारे में सुना है, तौहीद के बारे में सुनेंगे। याद रखिए ईमान क्या है, ईमान का जायजा लिया करें। नबी ने फरमाया, इदा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फअंत मोमिन। ईमान की अलामत देखो, नबी ने कहा जब तुम्हारी नेकियां तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हारी बुराइयां तुम्हें बुरी लगे। याद रखो क्या मतलब है, नेकी करने के बाद इत्मीनान हो, दिल में सुकून हो, नेकी की तरफ रग़बत हो, नेकी के बाद फिर नेकी करने का जज्बा हो। जैसे सलफ ने लिखा है, अलामतु क़बूलिल हसना अल हसनतु बअदहा, नेकियों के इबादतों के कबूल होने की अलामत यह है, नेकियों के बाद, इताअत के बाद, इबादत के बाद फिर उस इबादत का जज्बा हो, शौक हो और उसका ख्याल हो, तो नेकी करने के बाद अच्छा लगे। और अपनी बुराई हमें बुरा लगे तो याद रखिए मेरे भाइयों, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। दूसरों की बुराइयां तो हमें बुरी लगती हैं, मगर अपनी बुराइयां अपने गिरेबान में झांको। नबी ने फरमाया, तूबा, उस आदमी के लिए खुशखबरी है, या जन्नत के इलाके को भी तूबा कहा जाता है। जन्नत का हिस्सा उसके लिए है जिसको अपना ऐब दूसरों के अयूब से गाफिल करके रखा है, मशगूल करके रखा है। अपने गिरेबान में झांक के देख ले। और आगे नबी से सवाल हुआ
کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ قال یا رسول اللہ مل اثم، گناہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، جب تمہارے دل میں کوئی کھٹکا پیدا ہو، کوئی چیز کھٹکے تو اس کو چھوڑ دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب تمہیں برا لگے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے لوگ کیا کہیں گے، یہ تصور اگر آ جائیں تو یاد رکھو یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت دور تک بات جا سکتی ہے، وقت ناکافی ہے۔ تنہائی میں ہو، سب کے سامنے ہو، کوئی کام کرتے ہوئے دل میں خیال آئے، اگر لوگ دیکھ لے تو کیا کہیں گے، اگر یہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، یاد رکھیے یہ گناہ ہے، اس گناہ کو چھوڑ دو، فدا، اس کو چھوڑ دو، یہ گناہ ہے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ اور رسول سے دور کریں، یاد رکھیے وہ گناہ ہے، وہ فتنہ ہے، اللہ رسول کی نافرمانی گناہ ہے، فتنہ ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ اور سے سنی نوجوان، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یاد رکھے میرے بھائیو، ہاں اللہ اس کے رسول کے نام پر فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے ہر کام کے لیے۔ یہ ہے گناہ، یہ گناہ ہے اللہ اس رسول کی نافرمانی، یہ فتنہ ہے۔ اور یاد رکھیے گناہ جب عمومی ہو تو اس کی سزا اور اس کے اثرات بھی عمومی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تم ڈرو، بچو، پرہیز کرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ایک کو، خاص لوگوں کو ہی اپنے لپیٹ میں نہ لے لے بلکہ سب اس میں مبتلا ہو جائیں۔ تو کہا کہ اس فتنے سے ڈرو، چوکنا رہو، اس لیے کہ عمومی اگر فتنہ ہو، عمومی گناہ ہو اور عمومی نافرمانی ہو، عمومی سزا اور عقاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں اس سے پرہیز و گریز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے انفرادی گناہ ہو تو انفرادی سزا اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، انسان کی زندگی پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو پیاری حدیث سنا دیتا ہوں، اگر اس حدیث کی اگر تفسیر اور توضیح تشریح کی جائے تو میرے خیال سے گھنٹوں ناکافی ہے، آپ کے سامنے میں مختصر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اس روایت کو ابن ابی الدنیا العقوبات میں ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4019، اور منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر المہاجرین خمس، 5 گناہ ایسے ہیں، اور میں اللہ سے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ تم ان گناہوں کو انجام نہ دو۔ ان 5 گناہوں کی وجہ سے مختلف طرح کی سزائیں اور عذابات، عقابات اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گناہ جس کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مضوا، کہا کہ اگر کسی قوم میں بے حیائی، عریانی، فحاشی، میری ماں اور بہنیں غور سے بات سنیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، زناکاری عام ہو جائیں، یاد رکھی اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کتنے عذابات ہیں، کہا کہ کھلا گناہ کرنے لگے۔ آج اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ الا فشا فیہم الطاعون، طاعون کی بیماری، اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ، ایسی بیماریاں جن کے بارے میں تم نے کبھی سنا نہیں،
ایسی ایسی بیماریاں جن کے بارے میں تم نے کبھی سنا نہیں اور اس سے پہلے وہ بیماریاں گزری نہیں. آپ نے کورونا کے بارے میں اس سے پہلے سنا تھا؟ کیا کیا امراض ہیں، کیا کیا نام ہے، کیا کیا بخار ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. یاد رکھیے بے حیائی اور یعنی بیرا روی کی وجہ سے ہیں، اور اسی وجہ سے سب سے پہلے یاد رکھیے اسی وجہ سے شیطان نے سب سے پہلے انسان کو گمراہ بھی کیا ہے. اور جنت، اللہ اکبر، جہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہاں پر اب قرآن پڑھیے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا. بے لباس، جنت میں بے لباسی بھی جائز نہیں، جنت میں بے لباسی بھی نہیں. آدم اور حوا جب پھل کھا لیے لباس اتر گئے، یاد رکھو بے لباس ہو گئے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا. یاد رکھیں میرے بھائیو، یہاں پر بھی بے حیائی عریانی کا اگر آپ نے مظاہرہ کیا تو یاد رکھو وہ جو حدیث ہے الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے. محدثین نے بہت اس کی توضیحات اور تفسیر بیان کی ہے. ان میں سے ایک بات بعض علماء نے لکھا کہ یہ تشبیہ ہے، تشبیہ ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سمبولک سینٹنس. تشبیہ ہے یعنی جس طرح سے، یاد رکھیے، ایک آدمی اپنے گھر میں تھا، گناہ نہیں کیا، اپنے گھر میں تھا، گناہ کی پاداش میں اس کو جیل میں ڈالا گیا. ہمارے ماں باپ کے اصل گھر اللہ نے جا رکھا جنت ہے. اس جائیداد کو، اس پراپرٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جنت. یہ ہمارے ماں باپ کے اصل گھر ہے، اصل جائیداد ہیں. ان سے غلطی ہوئی، گناہ، اور اس گناہ کی پاداش میں ان کو دنیا میں ڈالا گیا. یہ جیل ہے، یہ قید خانہ ہے، سجن المومن. اگر یہاں تم اچھے بن گئے تو تم کو باعزت بری کر کے آپ کے گھر میں، ماں باپ کے گھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اگر تم نے یہاں پر بھی اور گناہ کیا تو خطرناک جیل میں ڈالا جائے گا، وہ ہے جہنم. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ بے حیائی اور یعنی کی وجہ سے، اس لیے ہمیں اس سے پرہیز و گریز کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا دوسرا گناہ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. دوسرے گناہ کی وجہ سے تین سزائیں. کہا کہ اگر تم ناپ تول میں کمی بیشی کرو گے، ڈنڈی مار کے دو گے، لیتے وقت زیادہ لوگے، دیتے وقت کم کر کے دو گے، تو یاد رکھو اگر تم یہ حق مارو گے، یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے بہت سارے عذابات اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا تم ہو جاؤ گے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو الا اخذوا بالسنین، قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. قحط سالی، اور یا تو زیادہ بارش کی زیادتی یا اس کی قلت. دیکھیے بارش اللہ کی رحمت بھی ہے اور کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے بارش. اگر مناسب مقدار میں ہو تو یہ بہتر ہے، یہ رحمت ہے. زیادہ ہو جائے تب بھی زحمت، کم ہو جائے تب بھی زحمت ہے. کہا کہ اس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا. وشدت المعونہ، مہنگائی کی مار، وجور السلطان، اور حکمرانوں کا ظلم، اور ان کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا. تیسرا گناہ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیں، غریب کا حق مار دے. یاد رکھو إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، ان سے بارش کے قطروں کو روک لیا جائے گا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، لَمْ يُمْطَرُوا، ان کو بارش کا ایک قطرہ نہ دیا جاتا. چوتھا گناہ، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، اگر کوئی قوم وعد رسول، اللہ اس کے رسول کے ساتھ وعدہ خلافی کریں. ہم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا، الست بربکم، ہاں توحید کا اقرار ہم نے کیا ہے اور نبی پر ایمان لانے کا اقرار ہم نے کیا ہے،
لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کیا کرو، خیانت مت کیا کرو، اگر تم کرو گے تو یاد رکھو یہ فتنہ ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ ان کے علاوہ دیگر دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا، فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، اس جملے پہ غور کیجئے، جملے پہ غور کیجئے، ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، ان کے کسٹڈی میں جو کچھ ہے، ان کے اختیار جو کچھ ہے، ان کے اختیار، اقتدار اور ان کے پاس جو کچھ ہے سب چھین لیں گے۔ کب ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرو گے تو یاد رکھیں تمہارے حقوق، تمہاری یہ شہریت، تمہاری چیزوں کے چھیننے کی بات کی جائے گی۔ آخری بات ہے، آخری بات جس حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے عمرا، حکمران اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے اگر غیروں کے طریقے پر فیصلہ کیا کریں، الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ اختلاف سے بچنا چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ حضرین گرامی، گناہ کے بے شمار نقصانات ہیں اور گناہ کی وجہ سے ہی یہ سارے عالم میں فتنے فسادات ہیں۔ آخر ایک بات یاد رکھیے کہ گناہ کی وجہ سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور، حیوان، چرندے، پرندے، درندے سب کے سب پریشان رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6512، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح من، یا تو آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دے کے جا رہا ہے، آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دے کے جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی سے پوچھا گیا، کہا کہ دیکھو اگر یہ نیک انسان ہے تو آرام گاہ کی طرف جا رہا ہے، برا انسان تھا، گنہگار ہے تو یاد رکھیے وہ دوسروں کو آرام دے کے جا رہا ہے کیونکہ اس کے گناہ کا اثر ہو رہا تھا دوسروں پر۔ العبد الموقع کہ دیکھو اگر وہ عبد مومن ہے تو جا رہا ہے اچھائی کی طرف آرام کرنے کے لیے، اور اگر وہ عبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اس کے گناہ کی وجہ سے یاد رکھیے نقصان ہوتا عباد، بندوں کو، بلاد، شہروں کو اور درختوں کو اور ساتھ ساتھ چوپایوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے پرہیز و گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔